اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ قرآن اور امام مہدی علیہ السلام، اگرچہ موضوعات بیان کرنے کا ارادہ کیا تھا، انشاءاللہ موضوعات بیان کیے جائیں گے۔ دیکھیں، اہم آیت ہے، آیت اس اعتبار سے اہم ہے، ساری آیات اہم ہے۔ میں اشارہ کر چکا ہوں کہ اس موضوع پہ کافی گفتگو کی جا چکی ہے۔ علماء کرام نے کتابیں پوری الگ سے بھی تالیف کی ہیں، اور اپنی کتاب میں جو امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے لکھی گئیں ان میں موضوع بھی قرار دیا گیا کہ آیات اور امام علیہ السلام بیان ہوا تھا۔ بحار الانوار میں کئی جگہ بلکہ کئی ساری آیات ذکر کی جن کا کسی نہ کسی طریقے سے امام علیہ السلام کے ساتھ لنک ہے۔ اس کے علاوہ شیخ قرانی نے اپنی کتاب، کون سی کتاب؟ نہیں، شیخ قرانی، ٹھیک ہے، معجم الموضوعی لأحادیث الامام المہدی علیہ السلام، اس میں ذکر کیا آیات المفسرہ۔ اس کے علاوہ شیخ علی یزدی نے اپنی کتاب الزام الناصب میں ذکر کی کتنی آیات؟ 133 آیات، 133 آیات ذکر کی جن کا تعلق امام علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ تو موضوع بہت بڑا ہے، آپ لوگ اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ ایک آیت تبرکاً پیش کر رہے ہیں، روایت ہے الجرائح والخرائج میں۔ آیت کون سی ہے؟ سورہ قصص کی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ٹھیک، آیت اگلی آیت بھی اسی میں شامل ہے، یعنی امام علیہ السلام کے حوالے سے۔ اس کا تعلق بہت زیادہ ہے، گہرا تعلق ہے امام علیہ السلام کے ساتھ۔ دیکھیں، آیت کا ترجمہ سن لیجئے گا پہلے، اور اگلی آیت بھی سن لیجئے گا۔ اگلی آیت کیا ہے؟ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ یہ پوری آیت ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ نُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہمارا ارادہ یہ سورہ قصص آیت نمبر 5 اور 6 ہے، ٹھیک ہے، 2 آیات۔ ارادہ ہے، پروردگار کہہ رہے ہیں ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں زمین پر بے بس بنا دیا گیا ہے، نورید ان نمنا، ان پر احسان کریں۔ ہمارا ارادہ یہ ہے جنہیں زمین پر بے بس بنا دیا گیا ان پر احسان کریں۔ علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ، احسان کیسے کریں؟ انہیں امام بنائیں، انہیں پیشوا بنائیں۔ ونجعلہم الوارثین، انہی کو وارث بنائیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ارادہ ہے۔ اگلی آیت، چھٹی آیت، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ الْأَرْض، اور انہیں زمین کا اقتدار دے دیں، ہمارا ارادہ ہے۔ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْض وَنُرِيَ فِرْعَوْن، یہاں سوال ہے، نُرِيَ فِرْعَوْن وَحَامَانَ، فرعون کو بھی دکھائیں اور ہامون کو بھی دکھائیں، وَجُنُودَهُمَا، دونوں کے گروہ جو ہے، جو ان کے ماننے والے ہیں، ان سب کو دکھائیں۔ کیا دکھائیں؟ منہم ما کانوا یحذرون، جس کا انہیں ڈر تھا نا وہی دکھائیں کہ یہ لوگ، یہ ہو گیا، جس سے تم ڈر رکھ رہے تھے کہ کہیں وہ نہ آ جائے، وہ آ گیا، ٹھیک ہے، ہم انہیں دکھائیں۔ سوال ہے کہ یہاں آ سکتا ہے اس کا تعلق امام امر و زمان سے ہے، یہ فرعون حامان کہاں سے آ گئے؟ سوال آ سکتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ میں نے اس لیے اس آیت کی تلاوت کی، خاص طور سے روایت طویل ہے، مختصر کر کے بیان کروں گا۔ جناب حکیمہ خاتون سے روایت ہے، ٹھیک ہے۔ جناب حکیمہ خاتون کون ہے؟ 9ویں امام کی بیٹی ہیں، 10ویں امام کی بہن ہے، تو 11ویں امام کی کون ہوں گی؟ پھوپھی ہوں گی۔ 14 شعبان کے دن ہے، امام عسکری علیہ السلام نے خاص طور سے دعوت پہ بلایا، کہا یا عمتی اجعلی افطارکی اللیلہ عندنا، اے پھوپھی آج افطار ہمارے گھر کیجیے۔ افطار ہو گیا، جانے لگی، کہا نہیں، بیتی عندنا اللیلہ، آج رات ہمارے یہاں گزاریے۔ خیریت بیٹا؟ کہا اس لیے کہ آج کی شب پروردگار حجت خدا کے نور سے کائنات کو منور کرے گا۔ بیٹا ممن، کوئی علامت نہیں ہے، کیسے، کہاں سے؟ تو کہا جناب نرجس خاتون۔ کوئی علامت کیوں نہیں؟ کہا جناب نرجس خاتون جناب موسیٰ کی والدہ سے شباہت رکھتی ہیں، زیارت میں بھی ملتا ہے، السلام علیکم یا شبیہۃ ام موسیٰ، ٹھیک، کیا مطلب؟ جناب موسیٰ کی والدہ کے لیے جیسے ولادت ظاہر نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس وقت قتل کی سازشیں کی جا رہی تھیں، اسی طرح امام امر و زمان کے حوالے سے جناب حکیمہ خاتون رک گئیں۔ میں خلاصتاً پیش کر رہا ہوں، روایت طویل موجود ہے مختلف کتب میں۔ موسوعۃ کلمات الامام المہدی اس کتاب میں موجود ہے، موسوعہ یعنی انسائکلوپیڈیا، جو کچھ امام علیہ السلام نے گفتگو کی یا کریں گے ان تمام کو ایک حد تک ایک کتاب میں جمع کر لیا گیا، یہ انسائکلوپیڈیا۔
یعنی ولادت سے پہلے بھی امام نے جو گفتگو کی، ولادت کے بعد جو گفتگو کی، پھر بچپنے میں جو گفتگو کی، ظہور کے بعد جو بات کریں گے، یہ جمع کیا ہے کتاب میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کتاب میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ الجرائح والخرائج کس کی کتاب ہے؟ قطب الدین راوندی ان کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ معجزات وغیرہ کے لحاظ سے اچھی کتاب سمجھی آتی ہے۔ عقائد کی بعض کتب میں اس کا حوالہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، قدیم کتب میں الجرائح والخرائج۔ اب سنیے گا، جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں آدھی رات گزر گئی، آدھی رات سے زیادہ عرصہ گزر گیا، میں سوچنے لگی کہ پتہ نہیں آج ہی کی شب ہے یا کون سی شب۔ یہ سوچا تھا کہ حجرے سے صدا آئی برابر والے حجرے سے، اے پھوپھی شک نہ کریں آج ہی کی شب اللہ حجت خدا کے نور سے کائنات کو منور کرے گا۔ فجعلت استغفر اللہ، میں فوراً استغفار کرنے لگی، بیٹھ گئی، نماز شب پڑھ دی۔ نماز شب کا افضل وقت آ گیا، دیکھا سامنے سے جناب نرجس خاتون آ رہی ہیں، فوراً گئی جناب نرجس خاتون کے پاس، تو کانپ رہی تھی جناب نرجس خاتون۔ برابر والے حجرے سے صدا آئی، اقرعی علیہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب رک جائیے، روک رہا اس لیے ہوں کہ اس آیت میں بھی بہت زیادہ کلام ہے امام امر زمان کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ خلاصہ یہ، بلکہ ایک حدیث پیش کر دے رہا ہوں، امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا معاشر الشیعہ خاصموا بإنا انزلنا تفلجوا، سورہ قدر کے ذریعے مخاصمت کرو، امامت کے معاملے میں کسی سے بحث کرنا ہو سورہ قدر پیش کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس میں ایسا کیا ہے دیکھنے کی ضرورت ہے، صحیح ہے، میں اس پہ گفتگو ابھی نہیں کر رہا، موضوع میں ہے بہرحال امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی۔ خلاصہ ایک جملہ، کیونکہ ماہ رمضان ہے، ایک جملہ پیش کر دے رہا ہوں، جناب زید شہید نے بھی اس سے استدلال کیا ہے، وہ یہ کہ بھائی شب قدر، تمام روایت کا خلاصہ اب یہاں آ گیا تو پیش کرتا ہوں، دیکھیں تمام روایت کا خلاصہ۔ سورہ قدر قرآن کا سورہ ہے کہ نہیں؟ سوال کر رہا ہے ان سے جا کے، امام نے کہا، جواب کیا دیں گے؟ بالکل ہے۔ دوسرا سوال، تو سورہ قدر قرآن کا سورہ ہے تو پھر شب قدر بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، جو خیر من الف شہر ہے، یا نبی کے دور تک تھی؟ کیا جواب دیں گے سب؟ بالکل ہوتی ہے، ورنہ 27 کو جاگتے کیوں، ہے نا بھائی؟ تو شب قدر ہوتی ہے۔ اچھا، تیسرا سوال، تو جب شب قدر ہے تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، روح الامین کا نزول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا ہے، اور ایک امر لے کے نہیں، من کل امر، تمام کے تمام امر خداوندی لے کے نازل ہوتے ہیں ملائکہ، تو جب ایک امر لے کے ایک ملک نازل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایک امر لے کے آتے ہیں نا اللہ کی جانب سے، یہاں تمام امر لے کے جب ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، امر موجود ہے تو کوئی صاحب امر ہونا چاہیے، صحیح۔ امام زمان علیہ السلام کے وجود پر استدلال کیا گیا ہے، اور وہ صاحب امر کون ہیں؟ جن کے بارے میں اللہ نے کہا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ والی آیات بھی اس ذیل میں آ جائیں گی، اس موضوع کے ذیل میں۔ اب سنیے گا کہاں پہنچے تھے ہم؟ جناب حکیمہ خاتون کو 11ویں امام نے کہا اقرعی علیہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر کی تلاوت کیجیے۔ کن پر؟ جناب نرجس خاتون۔ پھر کہا آیت الکرسی کی تلاوت کیجیے۔ اسی طرح آیات بتائیں امام نے، آیت الکرسی، سورہ قدر، سورہ اخلاص بتائی، تلاوت کیجیے۔ تلاوت کر رہی تھیں تو کہتی ہیں حیرانی کی انتہا نہ رہی کہ میں نے بچے کی آواز سنی جو میرے ساتھ ساتھ تلاوت کر رہا ہے۔ یہ پہلا کلام جو امام علیہ السلام کا دنیا میں آنے سے پہلے۔ جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں ایسے میں دیکھا کہ حجرے میں ایک ایسا نور پھیل گیا کہ جناب نرجس خاتون میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں، نہیں دکھائی دے رہی تھیں۔ فوراً دوڑ کے گئیں 11ویں امام کی خدمت میں کہ اے حجت خدا جناب نرجس خاتون، آنے والی حجت کی والدہ نہیں دکھائی دے رہی، کہ واپس پلٹ کے جائیے۔ واپس جب پلٹ کے گئی ہیں تو دیکھا نور چھٹ چکا ہے، حجت خدا سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ امام امر الزمان سجدے میں گرے ہیں، آغوش میں لیا۔ اب وہاں پہ کلام ہے کہ کس طریقے سے صفات بیان کی ہیں جناب حکیمہ خاتون نے، یہ بھی موضوعات میں سے ایک موضوع ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام کی ظاہری صفات بیان کیا کہ کیسی صفات تھی۔ مثلا دائیں بازو پہ لکھا ہوا تھا جاء الحق وزہق الباطل، خلاصہ یہ کہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد امام عسکری اسلام نے کہا ہلمی الیہ ابنی، اے پھوپھی میرے بیٹے کو لے کے آئیے۔ یہاں تک میں بہت خلاصے کے طور پہ روایت پیش کی ہے۔ جب لے کے آئیں جناب نرجس خاتون، جناب حکیمہ خاتون لے کے آئیں، 11ویں امام کی آغوش میں آئے تو 11ویں امام نے کہا یا بنیہ انطق باذن اللہ، اللہ کی دی ہوئی اجازت سے بات تو کرو، کلام تو کرو۔ کس نے کہا؟ 11ویں امام نے 12ویں امام سے کہا۔
اب یہاں پہ بھی تفصیلی چیزیں ہیں، امام نے کافی کلام کیا، ٹھیک ہے، گزشتہ کتب سے بھی بیان کیا، ٹھیک ہے، توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، وہی والا جملہ جو کس نے کہا تھا؟ امیر المومنین اسلام نے کہا تھا۔ لیکن امام علیہ السلام نے جب قرآن کی جانب آئے تو کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اس آیت کی تلاوت 12ویں امام نے کی۔ میں گواہی دیتا ہوں، ایک ایک امام کی امامت کی گواہی دی، رسول کریم کی رسالت کی گواہی دی، پھر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھے حجت خدا بنا کے بھیجا ہے، میرے ذریعے انتقام لے گا پروردگار۔ اس آیت کی تلاوت کی، پھر آگے کیا ہے اگلی آیت؟ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فرعون۔ یہ والی چیزیں اہم، اس میں صرف ایک روایت پیش کر کے میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ دیکھیں روایت کیا ہے؟ نُرِيَ فرعون وحامان وجنودہما۔ یہ فرعون حامان کہاں سے آ گئے یہاں پہ؟ ٹھیک ہے، سوال ہے کہ نہیں ہے؟ ایک روایت سن لیجیے، ایک روایت ہے المحجہ فیما نزل فی القائم الحجہ، اجر اللہ تعالیٰ فردوس شریف، اس کتاب میں موجود ہے۔ کس کی کتاب ہے یہ؟ المحجہ فیما نزل فی القائم الحجہ، یہ کتاب ہے، میں نے بیان کیا تھا غالباً، اگر نہیں کیا ہو تو ابھی بیان کر لے رہے ہیں، سید حاشم بحرانی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، تفسیر برہان والے مؤلف۔ اس کتاب میں انہوں نے وہ آیات جمع کی ہیں جو امام زمانہ کے حوالے سے نازل ہوئی، ٹھیک ہے، تو یہ پوری کتاب ہی اس موضوع پر ہے، المحجہ فیما نزل فی القائم الحجہ۔ اس میں اس آیت کے ذیل میں روایت نقل کرتے ہیں امام باقر علیہ السلام سے اور امام صادق علیہ السلام سے، دونوں اماموں سے یہ حدیث موجود ہے۔ ان فرعون و حامان، ہونا اس آیت میں فرعون اور حامان کون ہیں؟ ہما شخصان من جبابرت قریش، قریش کے جابر ترین لوگوں میں سے دو جابر شخص، دو ظلم و جور کرنے والے، سب سے بڑا ظلم کرنے والے اشخاص۔ یحیی ہما اللہ تعالی عند قیام القائم من آل محمد، پروردگار جب آخری امام کا ظہور ہوگا تو انہیں زندہ کرے گا، اٹھائے گا پروردگار، ان فرعون اور حامان کو یا ان کے صفت رکھنے والے لوگوں کو، پروردگار ان دونوں کو اٹھائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ من آل محمد علیہ السلام فی آخر زمان فینتقم منہما بما اسلفا، تو پھر وہ یعنی امام علیہ السلام ان دونوں سے انتقام لیں گے جو کچھ انہوں نے کیا۔ لہذا یہاں پہ کوئی آ کے سوال نہیں کرے یہ کہاں سے آپ امام زمانہ علیہ السلام سے ملا رہے ہیں، یہاں تو فرعون اور حامان ہیں، تو ہر دور میں فرعون حامان ہوا کرتے ہیں، ہر امام کے مقابلے میں آیا کرتے ہیں۔ فرعون کا مطلب یعنی کوئی بھی ایسا ظالم جابر بادشاہ۔ اچھا ایک سوال پیش کیا تھا کل، وہ مکمل کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال یہ کہ آیا اس طریقے سے پروردگار سے کلام کرنا یا امام علیہ السلام سے کلام کرنا درست ہے، ممدوح ہے یا نہیں، کہ کیا ہو گیا، کیوں نہیں آ رہے؟ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، لوگ مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، اور آپ نہیں آ رہے مولا، یا پروردگار اپنی حجت کو کیوں نہیں بھیج رہا؟ اتنا زیادہ ظلم و جور بڑھتا جا رہا ہے، اس طریقے سے پروردگار سے شکوہ کرنا ہے درست ہے یا نہیں ہے؟ پہلے بتائیں درست ہے یا نہیں؟ کیوں درست نہیں ہے بھائی؟ روایت میں نہیں ملا، ابھی آپ نے پڑھی دعا افتتاح پڑھی، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا، یہ کیا ہے؟ ہاں سمجھ آئی بات؟ جی تو یہ شکوہ کا لفظ آ رہا ہے، نشکو الیک فقد نبینا، اچھا خدا سے کہنا پروردگار کیوں نہیں بھیج رہا، یہ درست ہے؟ یہ درست ہے نا، یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا ہے نا، یہ درست نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں، آپ سب سمجھ رہے ہیں درست ہے۔ سنیں اس دعا میں کیا کہہ رہے ہیں، اچھا بلکہ رک جائیں یہ بیان کریں گے پہلے۔ دعائے زمان غیبت ہے، امام امر والزمان نے خود تعلیم فرمائی، اس کا جملہ کیا ہے؟ پروردگار دعائے زمان غیبت، یہ مختلف نسخوں میں مفاتیح الجنان کے موجود ہے، مصباح الکفعمی اس میں انہوں نے نقل کیا ہے، امام امر والزمان نے خود تعلیم فرمائی ہے کہ غیبت کے دور میں اس دعا کو پڑھو۔ ڈیوائن پرل اپلیکیشن ہے، اس میں بھی یہ دعا مل جائے گی، اس کا ایک جملہ بڑا عظیم ہے، خود امام نے تعلیم فرمایا، پروردگار ایسا یقین دے اور صبر دے، حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما اجل، پھر آگے سنیے گا کیا کہا امام علیہ السلام نے، پروردگار میں ایسا نہ ہوں، لا اقول یہ نہ کہوں، میں ان کی غیبت کے دور میں یہ نہ کہوں، لما ولی ای علت وما بال ولی الامر لا یظہر،
کیوں بھائی، کس وجہ سے، کیا ہو گیا؟ ولی امر امام امر زمان نہیں آ رہے. وقد امتلأت الارض ظلما وجورا، زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہے، کیوں نہیں آ رہے؟ پروردگار ایسا نہ ہو. ولا تنسینا ذکرہ وانتظارا، ان کی یاد، ان کا انتظار کبھی بھلانا نہیں، اور ہمیں ان کی خبر نہ ملنے کی وجہ سے شک میں مبتلا نہ کر دینا. ان کی خبر، لانقطاع خبر ہی انا، ان کی خبر ہم تک نہیں پہنچ رہی تو کوئی حرج نہیں ہے، ہم اپنی یقین کی منزل پہ فائز رہیں. کون سکھلا رہا ہے دعا؟ امام علیہ السلام. صحیح ہے. تو پھر یہ والا جملہ اسی دعا میں بھی ہے، اس دعا میں بھی جو امام نے دعا تعلیم فرمائی، دیکھیے گا اسی دعا میں یہ جملہ ہے. اور دعا افتتاح میں بھی ابھی پڑھا آپ نے، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا. پروردگار، ہاں کیا ہے ترجمہ؟ شکایت. کیسے جمع کریں گے؟ نشکو ہے نا، شکوہ ہے تو نشکو الیکا ہے. نشکو الیکا کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار تیری بارگاہ میں شکایتیں لائے ہیں، تجھ سے شکوہ نہیں ہے. یہ ظالم بڑھ گئے ہیں. فقدہ نبی نا، ہمارا نبی نہیں ہے پالنے والے. امام بھی پردہ غیبت میں، کثرت عدونا، دشمن بہت زیادہ ہیں. پروردگار ان کی شکایت کرنے آئے، جس طرح کسی بڑے کے پاس کسی کی شکایت پہنچانے جاتے ہیں، عرضی پیش کرتے ہیں. یہ ایک الگ ہے، کہنا پروردگار تو نہیں بھیج رہا امام کو، کیوں نہیں بھیج رہا، یہ الگ انداز ہے. ایک دفعہ انداز یہ، ایک دفعہ پروردگار اتنے ظلم بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے امام کو بھیج دے، یہ انداز الگ ہے. بات واضح ہو گئی دونوں چیزیں. اب سنیے، امام علیہ السلام کے حوالے سے کافی موضوعات ہیں جن پر گفتگو ہو سکتی ہے. ایک حد تک مختلف کتب کو دیکھ کر ان موضوعات کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے. آپ لوگ اس کے علاوہ اور زیادہ موضوعات بھی جمع کر سکتے ہیں، یا متوجہ کروائیے گا کچھ اور موضوعات امام علیہ السلام کے حوالے سے ہیں. مثلا سب سے پہلا موضوع جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، امام مہدی علیہ السلام سے متعلق قرآنی آیات، یا آپ اس کو یوں نام دے دیں، قرآن اور امام مہدی علیہ السلام مثلا. ٹھیک ہے، پہلا موضوع یہ ہو گیا. اس کے حوالے سے ہم نے بیان کر دیا، کتب میں کافی ذکر ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بھی جس حد تک ذکر ہو سکا ذکر کیا. اس کے علاوہ آپ دوسرا موضوع، مثلا گزشتہ کتب میں، گزشتہ کتابوں میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر. کیا مطلب؟ توریت میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر. انجیل میں امام علیہ السلام کا کیا ذکر آیا؟ مثلا فارقلیتا نام امام امر زمان کا. آج کی انجیل میں، انجیل یوحنا کے کون سے نسخے میں، کس چیپٹر میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے اور کس نام سے ذکر ہے؟ جناب عیسیٰ کے منتظر ہیں وہ الگ ہے، امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے. اس پہ باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور اپنی کتابوں میں اس موضوع کو جگہ دی ہے ایک حد تک، کہ بھئی آج، اور آپ پھر اسے دیکھ سکتے ہیں، آج کے جو توریت کے نسخے ہیں، زبور کے نسخے ہیں، ان میں کہاں کا امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ ہے. یہ بھی ایک اچھا جدید موضوع ہے. الزام الناصب میں بھی اس حوالے سے کافی گفتگو کی گئی ہے، پورے چیپٹر قرار دیا ہے. اس کے علاوہ امام علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے گفتگو، پوری کتابیں لکھی گئی ہیں کہ ولادت کس ہجری میں ہوئی، کون کون اہل سنت کے علماء قائل ہیں، اپنے علماء میں کیا احادیث، یہی والی حدیث جو ابھی پیش کی ولادت کے حوالے سے جناب حکیمہ خاتون، یہ ایک موضوع. اس کو ثابت کرنا آقا بشیر نجفی صاحب دامت اللہ، ان کی کتاب ہے پوری، ولادت امام مہدی علیہ السلام، اس حوالے سے. ٹھیک، کتنے موضوع ہو گئے بھائی؟ 3 موضوع ہو گئے. چوتھا موضوع، امام علیہ السلام کی غیبت. صحیح ہے، اب یہ لفظ ایک ہے غیبت امام، اس میں بہت ساری گفتگو ہے. آیا غیبت صغرا، غیبت کبرا، دونوں غیبتوں کے بارے میں احادیث میں بیان کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ للقائم منا غیبتان اجر اللہ تعالیٰ فرج شریف، 2 غیبتیں ہیں امام علیہ السلام کی. ٹھیک ہے، احداہما اطول من الاخرى، ایک غیبت دوسری غیبت سے طولانی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سے بھی حدیث ہے اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے بھی حدیث ہے، جو احادیث آئیں خاص طور سے غیبت کے حوالے سے اس میں. ٹھیک ہے، یہ گفتگو اس میں ہو سکتی ہے. پھر غیبت صغرا میں کس کس نے امام کو دیکھا، دیدار کیا، یہ بھی ایک موضوع ہے، اچھا موضوع ہے. اس میں کافی گفتگو کی جا سکتی ہے، بلکہ الکافی میں پورا چیپٹر ہے تسمیۃ من رآ، جس نے امام علیہ السلام کو دیکھا اس کا نام. اچھا، ان میں کون کون آ جائیں گے؟ تھوڑا 2-4 نام تو آپ بھی بیان کر دیں گے. کون؟ جناب حکیمہ خاتون ایک، اور نسیم نامی خادم یا خادمہ. ٹھیک ہے، اور چھینک آئی جنہیں امام علیہ السلام گہوارے میں تھے، فوراً کہا یرحمک اللہ، ڈر گئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ بچہ کہہ رہا ہے یرحمک اللہ. کہا ان العطاس امان من الموت 3 ایام، 3 دن تک چھینک آنا موت سے امان کا سبب بنتا ہے. یہ 12ویں امام نے گہوارے میں حدیث بیان کی. ٹھیک ہے، تو فوراً خوف کے عالم میں آئے 11ویں امام کے پاس کہ یہ بچہ تو ایسے بول رہا ہے
کہ پروردگار ہمیں اپنی معجزے سے بچپنے میں کلام کرواتا ہے اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو حکمت اور امامت عطا کرتا ہے۔ خوب، تو کس کس نے دیکھا امام کو، اس حوالے سے کافی کلام ہو سکتا ہے۔ اور کون سے نام آ سکتے ہیں؟ علی ابن ابراہیم مہزیار، ٹھیک ہے، کافی لوگ اس میں اسماء ذکر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ موضوع اچھا ہے کہ کس طرح ان سے جب ملاقات ہوئی انہوں نے دیکھا تو ان سے کیسے ملاقات ہوئی۔ ابی سعید غانم ہندی، نام سنا ہے ان کا؟ ہندی، ابی سعید غانم ہندی، ٹھیک ہے، یہ فقہا میں سے تھے، کشمیر کی سرزمین پہ ہوتے تھے، المعروف بمنطقۃ القیشمیر، الکافی میں روایت ہے، اصول کافی کی پہلی جلد میں، قیشمیر قاف کے ساتھ ہے، وہ یہی آج کا کشمیر ہے، وہی کشمیر پاکستان کا، انڈیا کا، جو بھی کا کشمیر تھا، کہ 40 فقہا بیٹھتے تھے۔ یہ 40 فقہا کی طرف تمام بادشاہ سب کے سب لوگ محتاج تھے، قضات تھے، یہ فیصلہ کیا کرتے تھے لوگوں کے معاملات میں، کتب اربع سے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ کون سی کتب اربع؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن سے نہیں، قرآن کو تو مانتے ہی نہیں تھے، صحف ابراہیم، جناب ابراہیم کے صحیفوں سے۔ ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھی علامات رسول کریم کی علامات پڑھی تو کہا ایسا تو نہیں، یہ نبی آ چکے ہیں، تلاش میں نکلو۔ ابھی سعید غانم ہندی کو تیار کیا، باقاعدہ پورا مال دیا، اور 12 مہینے مسلسل یا 13 مہینے سفر پہ رہے، یہ نبی کی تلاش میں نکلے، بلخ کی سرزمین پہ گئے، افغانستان پہنچے، لوٹ لیا، پتہ نہیں طالبان ہوں گے شاید اس وقت، صحیح، طویل روایت ہے، خلاصہ یہ ان کو مارا پیٹا گیا۔ اس کے بعد بڑی مشکلات سے داؤد بن عباس نامی ایک تھا حاکم، اس تک پہنچ گئے، پتہ چلا اتنا بڑا عالم، اور وہ تلاش میں نکلا ہے نبی کی، باقاعدہ پھر اس کے بعد بادشاہ نے علاج کروایا اور اس کے بعد علماء کو بلایا۔ یہ عام بندہ تھوڑی تھا، بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں، مسلمان علماء، کوئی ان کو ہرا نہیں پا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آخر کار خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں، اب یہ اسی میں شروع کیا تو کتنے 30 موضوعات ہیں، کون سے موضوع پہ ہم چھوڑ دیتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں، یہ پڑھیے گا، صحیح ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہوا یہ کہ نبی کی تلاش میں نکلے تھے، یہ صحیح ہے۔ حسین بن شکیب نامی ایک شخص آیا، نبی کی تلاش میں نکلے تھے، اور وہ مومن تھا، اس نے بات بیان کی، نبی کی تلاش میں نکلے تھے، اور کس دور میں پہنچے ہیں؟ یہ کس دور میں پہنچے ہیں؟ 12ویں امام کے دور میں، 12ویں امام سے ملاقات کی ہے، ٹھیک ہے۔ تلاش میں کس کے نکلے تھے؟ رسول کی تلاش میں، 12ویں امام سے ملاقات کی ہے۔ تسمیۃ من رآ، میں نے کہا کیا موضوع، کیا نام کیا ہو گیا؟ غیبت صغریٰ میں کس کس نے امام کا دیدار کیا، تو لہٰذا یہ اشارہ تو کرتا جا رہا ہوں، اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ موضوعات بڑے ہیں، ایسا نہیں ہے بہت چھوٹے موضوعات ہیں، زندگی بھر ان پہ کام کرتے رہیں تو کم ہے۔ پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ میں کیا دیدار ہو سکتا ہے امام کا؟ سوال کیوں آیا یہ سوال؟ ہاں بھائی پریشان تو نہیں ہو گئے نا سب لوگ؟ صحیح ہے، کون سا موضوع ہے؟ 5واں، ٹھیک ہے، 6ٹھا ہو گیا۔ غیبت کبریٰ میں امام علیہ السلام کا دیدار ہو سکتا ہے یا نہیں؟ سوال یہ کیوں آیا سوال؟ کیونکہ امام کی خود کی توقیع ہے، فمن ادعا المشاہدہ فہو کاذب مفتر، جو مشاہدے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ کیا مطلب؟ اس حدیث سے کیا مراد ہے؟ صحیح ہے، اب اس میں کلام ہے، ٹھیک ہے، اب ایک جملہ بیان کر دوں تاکہ بات ادھوری نہ رہ جائے۔ یہ امام نے کب کہا ہے اور کس کو کہا ہے؟ یہ چوتھے نائب کو، چوتھے سفیر کو کہا ہے۔ کب کہا؟ کہ فجمع امرک فإنک میت ما بین 6 ایام، اپنے معاملات کو جمع کیجئے، آپ 6 دن کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور کسی کی جانب اب وصیت نہیں کرنا ہے کہ میرے بعد کون امام علیہ السلام کا نائب ہوگا، کسی کی جانب وصیت نہیں کرنا ہے۔ فقد وقعت الغیبۃ تامہ، اب غیبت مکمل ہو چکی ہے، تام آ گئی ہے، غیبت صغریٰ ختم ہوئی، غیبت کبریٰ آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ امام علیہ السلام کی توقیع آئی، لہٰذا آج کے بعد اگر کوئی مشاہدے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، تو کہا ہی جائے گا، اگر صرف یہ جملہ لے لیں گے تو یہی سمجھ آئے گا کہ جو دیکھنے کا دعویٰ کرے، لیکن کس سے بات ہو رہی ہے؟ سفیر سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کسی اور کو وصیت نہیں کرنا، تو مشاہدے کا دعویٰ سے مراد کوئی نیابت خاصہ کا دعویٰ کرے کہ میں امام سے ملتا ہوں اور امام نے یہ حکم دیا ہے، جو اس بات کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ دیدار ہو سکتا ہے، یہ دوسری روایت میں بھی ملا، مثلا یہ ایک موضوع ہے اور بہت بہترین موضوع ہے۔ پھر اسی کے ذیل میں آ جائے گا کہ کس کس نے امام سے ملاقات کی، کس کس نے دیدار کیا، یہ سب اس کے ذیل میں آ جائے گا۔ علامہ ہلی کا وہ پورا واقعہ، علامہ ہلی جب جا رہے تھے، ایک علمی گفتگو راستے میں ہونے لگی ایک شخص کے ساتھ، اس نے ان کے گھوڑے کی مہار پکڑ لی، انہوں نے کہا بہت علمی شخصیت لگ رہے ہیں، گفتگو ہوئے جا رہی ہے، اور اس کے بعد کہا کہ بھائی
ایک یہ والا مسئلہ مجھے اس حوالے سے حدیث نہیں ملی، کہا فلاں کتاب میں موجود ہے، علامہ علی نے کہا نہیں اس کتاب میں موجود نہیں ہے، وہ کتاب میں نے خود نے نسخہ لکھا ہے اس کا، میرے گھر میں وہ نسخہ پڑا ہوا ہے، اس میں نہیں ہے ایسا۔ اس بندے نے کہا ہے، میں نے پڑھا ہے۔ کہا کیسے کہہ سکتے ہیں آپ ہیں؟ کہا فلاں 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 صفحے پہ جا کے دیکھیے گا، اس بحث کے ذیل میں ہے، علامہ علی خود لکھ چکے ہیں اس کو، متوجہ نہیں ہوئے۔ کہا عجیب ہے، اچھا اس بندے نے بیان کیا، اچھا آپ بڑی علمی شخصیت لگ رہے ہو، یہ بتائیے کہ کیا غیبت کبریٰ کے دور میں امام علیہ السلام کا حجت خدا کا دیدار ہو سکتا ہے؟ ان کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، جواب کیا آیا؟ وَكَيْفَ لَا يُمْكِنُ وَيَدُ حُجَّتِ اللَّهِ فِي يَدِكَ، کیسے ممکن نہیں ہے؟ حجت خدا کا ہاتھ تو تمہارے ہاتھ میں ہے، یعنی وہ خود امام تھے۔ علامہ ہلی گر گئے، بے ہوش ہو گئے، اٹھے ہیں تو جا چکے تھے، گریا کرنے لگے، میں نے کیا کر دیا، میں سواری پہ بیٹھا تھا، امام ایسے تھے۔ گھر آئے، آ کے دیکھیں اس خواب کی یا اس بات کی کوئی ویلیو نہ ہوتی اگر علامہ ہلی کو روایت نہ ملتی۔ آئے، کتاب کھولی، اس جگہ وہ روایت ملی تو وہاں لکھا کہ یہ امام زمانہ علیہ السلام نے مجھے بتلائی کہ اس جگہ روایت ہے، ورنہ میں متوجہ نہیں تھا۔ ٹھیک، تو دیدار ہو سکتا ہے نا، یہ بھی چیز۔ دوسری چیز، احادیث بھی ملی، روایات بھی ملی، جناب یوسف کی مانند ہے، کیا مطلب کہ ان کا دیدار ہو سکتا تھا، پہچان نہیں، بہت ساری چیزیں اپنی جگہ۔ یہ گویا کہ ایک موضوع ہے۔ کتنے موضوعات ہو گئے آگے مصطفیٰ؟ 6 موضوعات ہو گئے، خوب۔ اس کے بعد دیکھیے امام علیہ السلام کے لیے دعا کرنا، بلکہ اس کو بھی آپ 2 موضوع کر لیں، ایک الگ، امام کے ظہور کے لیے دعا کرنا، یہ موضوع، پھر اس کے بعد امام کی حفاظت کے لیے دعا کرنا، 2 الگ الگ موضوع ہیں۔ ظہور کے لیے دعا کرنا احادیث اس حوالے سے بھی ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، یہ ظہور کے لیے خاص طور سے دعا کرنا۔ من قال بعد صلاۃ الفجر و بعد صلاۃ الظہر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، مکیال المکارم میں حدیث ہے، جو فجر اور ظہر کے بعد یہ جملے کہے گا، ہوگا کیا؟ لم یمت حتی یدرک القائم، اجل اللہ تعالیٰ فجر، اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک امام علیہ السلام کو نہ پالے۔ اس حدیث سے کیا مراد ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، بہرحال ابھی اس میں تشریح میں نہیں جائیں گے۔ یہ کیا ہو گیا؟ امام علیہ السلام کے لیے دعا۔ 11ویں امام نے توقی لکھی تھی، غیبت کے توقی نہیں لکھی، بلکہ اسحاق، جناب اسحاق اپنے صحابی کو کہا تھا غیبت کے دور میں ثابت قدم وہ رہ سکے گا الا من وفق للدعاء لتعجیل الفرج، جسے توفیق ملے گی کہ ان کے ظہور میں تعجیل کی دعا کریں۔ تو لہٰذا دعا ہم کریں گے، وہ پروردگار کو جب بھیجنا وہ بھیجے گا، دعا کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک چیز امام کے لیے دعا کرنا ظہور کے لیے، دوسرا موضوع کیا ہے؟ امام کی حفاظت کے لیے دعا کرنا۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے دعا کرنے والے؟ اللہ نے حفاظت کی ہوئی ہے۔ بالکل بات صحیح تھی اگر امام خود نہ کہتے۔ بہت ساری دعاؤں میں ملا اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، یہ دعا اعمال شب قدر میں بہترین دعا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ، کن کا مفعول کیا ہے؟ اللہم کن ولین، تو ولی بن جا، وحافظاً، تو حفاظت کرنے والا بن جا، وقائداً وناصرا، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے۔ اس کے علاوہ یہی والی دعا جو خود امام نے تعلیم فرمائی، واحفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ، پروردگار میرے امام کی حفاظت فرما، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آگے پیچھے، ہر جانب سے حفاظت فرما۔ کوئی یہ سوچے میری دعا سے امام کی حفاظت ہوگی تو یہ فاسد سوچ ہے۔ میری دعا کرنے سے امام علیہ السلام کے لیے جو دعا کر رہا ہوں میرے عقیدے کی حفاظت ہوگی، اس لیے ہمیں دعاؤں کا سکھلایا گیا۔ تو یہ 2 الگ الگ موضوع ہیں، امام کے ظہور کے لیے دعا کرنا، امام کی حفاظت کے لیے دعا کرنا۔ ٹھیک، یہاں تک پہنچ گئے؟ اب آئیں زمانہ غیبت کے آداب، یہ زمانہ غیبت کی ذمہ داریاں۔ آداب کہیں، ذمہ داریاں کہیں۔ ذمہ داریاں کہیں گے تو واجبات کی طرف زیادہ نگاہ چلی جاتی ہے، آداب کہیں گے تو واجبات کے علاوہ بھی چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ ادب ہے زمانہ غیبت کا کہ امام علیہ السلام کا نام جب وہ نام آئے جس میں قیام کا آ رہا ہے تو سر پہ ہاتھ لے کے جائے، یا قیام کی حالت اختیار کرے، یا کھڑا ہو جائے، یہ والی چیزیں 8ویں امام سے احادیث ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آداب زمانہ غیبت میں ملا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں زمانہ غیبت کی ذمہ داریاں، اس پہ پوری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ وظیفۃ الانام فی غیبت الامام، ختم کر دوں درس؟ پکی بات، جاری رکھیں، آمادہ ہے نا؟ سنیے گا، آخری دن ہے، سن لیں تھوڑا، یہ چیزیں کام آئیں گی زندگی بھر۔ ہو سکتا ہے آپ لوگ جتنے بھی بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے، 25-30 موضوعات ہو جائیں، ایک موضوع اس پہ کام کرنے لگیں، پھر آج سے کچھ سالوں بعد کتاب آئے اہل قلم کی ایک جماعت، امام کے موضوع پہ 30-32 موضوعات پہ ایک پوری کتابیں، 30 کتابیں آ گئیں مثلا، امکان ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہ ہو سکتا ہے آپ جمعے کے جمعے کوئی بیٹھک رکھیں 5 6 8 لوگ، ایک ایک موضوع ہر ایک بندہ لے لے اور اس کے بعد 5 منٹ بولے اس موضوع پہ. آپ کا ایک ہی ساتھ 5 6 موضوع پہ کام ہو رہا ہے، ایک موضوع پہ آپ تیاری کر کے آ رہے ہیں، ایک موضوع پہ آپ، تو یہ امکان ہے، ہو سکتا ہے. بہرحال اب امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کرنا، زمانہ غیبت کے آداب بیان ہو گئے. ٹھیک ہے، اشارہ ہو گیا. اس کے حوالے سے کتابیں کافی چیزیں شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال کے آخر میں بھی اس حوالے سے لکھا، مکیال المکارم میں بھی ہے. ٹھیک ہے، تکالیف العباد، بندوں کی ذمہ داریاں، ان کے حوالے سے روایات میں جو ذمہ داریاں ہیں، مثلا ایک تیر ہی کیوں نہ ہو امام کی نصرت کے لیے اپنے پاس رکھو، کیا مطلب ہے اس سے، کیا تشریح ہے اس کی، یہ والی چیزیں. پھر آ جائیں امام علیہ السلام کے، اچھا، امام کی غیبت میں ثابت قدم رہنے والے، ان کی ذمہ داریاں، ان کا اجر و ثواب. اس سے پہلے کیا بیان کیا ہم نے؟ زمانہ غیبت کے آداب. ٹھیک ہے، اس کے بعد لکھ لیجئے امام علیہ السلام کی غیبت میں ثابت قدم رہنے والوں کے فضائل. یہ بھی بڑا موضوع ہے. اللہم لقنی اخوانی، کون کہہ رہا ہے یہ؟ کائنات کے نبی کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے میرے بھائیوں سے ملا دیں. اصحاب نے کہا رسول خدا ہم بھی تو بھائی ہیں. کہا نہیں، تم اصحاب ہو، میرے بھائی وہ ہیں کہ جو سفیدی پر کالک کو دیکھ کے ایمان لائیں گے. کیا مطلب؟ ان تک نبی نہیں پہنچے گا، ان تک صفحات پہنچیں گے، پھر بھی میری نبوت کے بھی قائل ہوں گے، ان کا امام بھی پردہ غیب میں ہوگا، پھر بھی یقین رکھتے ہوں گے. وہ میرے بھائی ہیں، تو فضائل ہیں ان کے، وہ لوگ افضل ہوں گے. دوسری روایت میں ملا. ٹھیک ہے، من ثبت فی غیبت قائمنا طوبیٰ لمن ثبت فی غیبت قائمنا. طوبیٰ ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے، جنت کا وہ عظیم درخت ہے، اس کا پھل ہے کہ جو غیبت کے دور میں ثابت قدم رہے. کائنات کے نبی نے کہا اولئک رفقائی، وہ میرے رفیق ہیں، برابر میں آئیں گے جنت میں وہ لوگ. ٹھیک، تو یہ بھی ایک الگ موضوع ہے. صحیح، کہ غیبت کے دور میں جو ثابت قدم رہیں ان لوگوں کی فضائل. امام زمانہ علیہ السلام سے توسل کرنا، کیا کیا احادیث ہمیں ملی، کیا کیا جملے ملے، کس طریقے سے امام سے توسل کیا جا سکتا ہے، دعائیں، یہ بھی ایک موضوع ہے. ٹھیک ہے، کتنے موضوعات ہو گئے بھائی؟ 11 ہو گئے. امام علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائیں، امام نے جو خود تعلیم کی دعا، ان دعاؤں کے حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے، اس کی تشریحات. یہی دعائیں زمانہ غیبت، اور بھی دعائیں ہیں کافی امام علیہ السلام کی تعلیم کردہ. ٹھیک، اچھا، امام کی تعلیم کردہ دعائیں یہ ایک الگ موضوع، اسی کے ذیل میں لا سکتے ہیں آپ، یا تو امام کے حوالے سے دعائیں، یہ الگ ہے، دوسرے امام نے یا نبی نے بیان کی. ٹھیک، یہ والا موضوع آ جائے گا. امام زمانہ علیہ السلام کے ارشادات، امام کے ارشادات یہ کہاں ملیں گے بھائی؟ موسوعۃ کلمات الامام مہدی علیہ السلام، اس میں آپ امام کی توقیات الگ ہیں، بہت سارے امام علیہ السلام کے ارشادات، اس حوالے سے گفتگو ہو سکتی ہے. پورا موضوع ہے یہ طویل، امام کے خود کے ارشادات. ٹھیک ہے، امام نے کیا فرمایا، ہمارے امام ہیں. اس کے علاوہ تعرف الاشیاء بازدادہا، تو دجال، سفیانی، شہسبانی، یہ لوگ جو مقابل میں آئیں گے، ان کے حوالے سے گفتگو یہاں ہو سکتی ہے. امام علیہ السلام کی نیابت خاصہ یا نیابت کے جھوٹے دعوے دار آج بھی بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے، جھوٹے دعوے دار جو اٹھیں گے، کون کون ہوں گے، کس طریقے سے ہوں گے. ٹھیک ہے، ان کو جھٹلایا کیسے جائے گا، یہ والا ایک موضوع ہے بہترین. منصب امامت کی خصوصیات، امام کے منصب کی خصوصیات یہ الگ ہے، یعنی جو امام ہوتا ہے اللہ کی جانب سے، اس کی خصوصیات. کیا خصوصیات ہو جائیں گی مثلا، کوئی بتائیں؟ معصوم تو ہوتا ہے، ہم کیسے پہچانیں گے؟ وہ تو معصوم، وہ کہہ دے میں معصوم ہوں. جی، معجزات ایک طریقہ کار ہے. دوسرا اور کوئی؟ یہ کہہ رہے ابھی جو بیان کیا کہ دائیں بازو پہ لکھا ہوگا جاء الحق و زہق الباطل. بہت ساری علامات، یہ خاص طور سے 12ویں امام کی خاص ہو گئی صفت. یہ امامت کے، منصب امامت کے ہر امام کے بازو پہ نہیں لکھا ہوتا نا، یہ امام، یہ اگلا موضوع آ جائے گا. امام کی خاص خصوصیات نہیں، منصب امامت کی خصوصیات. لا یتمتع، امام وہ ہوتا ہے جسے انگڑائی نہیں آتی، انگڑائی ہو گیا. ولا یتثاءب، کسی کو جمائی تو نہیں آ رہی ہے بھائی؟ لا یتثاءب، امام وہ ہوتا ہے جسے جمائی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، جمائی جب آتی ہے تو اس لمحے جب انسان جمائی لیتا ہے اس لمحے سنائی نہیں دیتا. غور کیے گا بھی؟ ابھی نہیں کیجیے گا، بعد میں کیجیے گا. بہت صحیح ہے، جس لمحے انسان جمائی لیتا ہے اس لمحے سنائی نہیں دیتا. امام اس تھوڑے سے لمحے کے لیے بھی مخلوق خدا سے غافل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو
تو یہ احادیث، اچھا کوئی آ کے سوال کرے، یہ چھٹے امام سے حدیث ہے نا، للامام 10 علامات، ٹھیک، ان میں سے کوئی سوال کرے، امام آرام بھی تو کرتے ہیں، سوتے بھی تو ہیں، جواب کیا آئے گا؟ تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، تو سوتے کیوں ہیں بھائی؟ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ کہ ظاہری اعتبار سے انسانوں کی مانند زندگی گزار رہے ہیں۔ تو امام وہ ہوتا ہے جو کائنات کی ہر زبان بول لیتا ہے۔ امامت کا کوئی دعویٰ کرے، آپ جا کے بہترین عربی میں بات کریں، اپنے علاقے کی کسی زبان میں بات کریں، اسے ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑے تو اس پہ لعنت کرو، امام نہیں ہے، جھوٹا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ منصب امامت کی خصوصیات الگ ہیں، یہ موضوع ہو گیا۔ اب اس سے آگے بڑھیں تو امام زمانہ کی خاص خصوصیات، ٹھیک ہے؟ علی ابن ابراہیم مہزیار نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کے دائیں رخسار پر تل تھا، ٹھیک ہے؟ جناب حکیمہ خاتون نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کے دائیں بازو پہ لکھا تھا جاء الحق وزہق الباطل۔ امام کے شمائل اس طریقے سے، امام یہ والی امام کی خاص خصوصیات الگ۔ کتنے موضوع ہو گئے بھائی؟ 17 ہو گئے، ماشاء اللہ، خوب ہو گیا، آگے بڑھیں۔ خوب، امام کی خصوصیات۔ اچھا، غیبت کبریٰ کے فتنے، جو فتنے ہوں گے، یہ ایک بڑا موضوع ہے۔ عراق کی سرزمین پہ کیا ہوگا، شام کی سرزمین پہ کیا ہوگا، اس پہ یہ فتنے الگ ہیں۔ سفیانی کیسے آئے گا، دجال، وہ دجال والا الگ ہے، لیکن فتنے تھوڑا سا اور وسیع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ فتنے اس میں کیا ہوگا، کس کس طریقے سے لوگ دعویٰ کریں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کیا ہوا تھا، چھٹے امام سے حدیث ہے، حضرت یوسف نے جمع کیا تھا اپنے بھائیوں کو اور سب لوگوں کو، اور کہا تھا کہ ایک آئیں گے قائم، کون آئیں گے؟ قائم، جو قیام کریں گے۔ جناب موسیٰ کا لقب بھی قائم تھا، جو تمہیں ظلم سے نجات دلائیں گے۔ ظلم ایسا ہوگا کہ بچوں کو قتل کیا جائے گا، خواتین کو باقی رکھا جائے گا، مردوں کو قتل کر دیا جائے گا، یہ والی چیزیں سب بیان کی جناب یوسف نے۔ لیکن ایک آئیں گے جو ظلم سے نجات دلائیں گے، ان کے منتظر رہنا، وہ لاوی، میرے بھائی لاوی کی نسل سے ہوں گے۔ صفات بیان کر دی۔ چھٹے امام کہتے ہیں ہوا کیا، 50 دعوے دار آئے جھوٹے، اپنے بیٹے کا نام رکھا عمران، بڑا ہو گیا شادی کر دی، پھر بیٹا ہوا موسیٰ نام رکھا، کہا یہی تو موسیٰ ابن عمران ہے جن کے منتظر ہو تم لوگ۔ لیکن گمراہ کون ہوئے؟ جو جناب موسیٰ کی معرفت نہیں رکھتے، جناب موسیٰ کی کوالٹی صفات نہیں پڑھی تھی۔ آج اگر ہم لوگ نہیں پڑھیں گے امام علیہ السلام کے حوالے سے تو کوئی بھی آ کے بہروپیہ کچھ نہ کچھ دکھایا مان جائیں گے، ہے نا، کہ یہی امام ہو گیا۔ تو یہ بات بہت اہم ہے، ٹھیک۔ اب کون سے موضوع کے ذیل میں آ جائے گا یہ؟ فتنے، غیبت کے دور میں جو فتنے ہوں گے۔ تو امام نے بیان کیا 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 فتنے ہوں گے، احادیث، جب ان فتنوں کے حوالے سے توجہ ہوگی تو انسان کا دل پختہ ہوگا۔ آگے بڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے امام علیہ السلام کے حوالے سے جو بشارت دی ہے، یہ بھی موضوع ہے۔ کائنات کے نبی نے جو بشارت دی، یہ الگ موضوع ہے، ان سے نبی کریم سے احادیث کہ آئیں گے میرے بیٹے، ان کی کیا کیا صفات ہوں گی، اسمہ اسمی، کنیتہ کنیتی، اور ان کی غیبت ہوگی، تکون لہ غیبہ، اور اسی طریقے سے حتی یضل الخلق عن ادیانہم، لوگ اپنے دین سے گمراہ ہو رہے ہوں گے، ایک کائنات کے نبی نے بیان کیا۔ اگلا موضوع ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جو بیان کیا، ٹھیک، امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے، خوب ہو گیا۔ آگے بڑھیں۔ کتنے موضوعات ہو گئے بھائی؟ 20 موضوعات ہو گئے، آگے بڑھیں۔ علامات ظہور، ظہور کی علامات۔ اچھا، اس میں آپ لوگ کے ذہن میں بھی کچھ آئے تو بتا دیجیے گا جو ابھی بیان نہ ہو پائے۔ مثلا ظہور کی علامات، یہ بڑا چیپٹر ہے، نہیں رک رہے، اس میں آپ لوگ کافی گفتگو کر سکتے ہیں، کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ اصحاب امام زمان علیہ السلام، پہلی درس میں اس حوالے سے کچھ ذکر ہوا تھا۔ امام علیہ السلام کے اصحاب کہاں کہاں سے ہوں گے، کیسے اصحاب ہوں گے، ٹھیک ہے، کس طریقے سے امام علیہ السلام تک پہنچیں گے۔ منہم، بعض ایسے ہوں گے جو بستر سے غائب ہو جائیں گے، اور بعض ایسے ہوں گے بادلوں پہ پرواز کر کے امام کی خدمت میں جائیں گے، اور ان کی صفات جو بیان ہوئی ہیں، بہت ساری کوالٹیز۔ ہؤلاء الحکام القضات الفقہاء، یہ حکام ہوں گے، قاضی ہوں گے، فقہاء کے ہوں گے یہ لوگ 313، پھر 10,000 اور اصحاب، یہ اس حوالے سے۔ اچھا، امام علیہ السلام کے حوالے سے کتنے موضوعات بتا دیے بھائی؟ خوب۔ گزشتہ زمانوں میں، اچھا ہاں، یہ اسی کے ذیل میں آ جائے گا، یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان اصحاب میں کون کون لوگ ہوں گے جو گزشتہ زمانے، گزشتہ والے لوگوں میں سے آئیں گے۔ مثلا روایت میں ملا، کیا ملا؟ اصحاب کہف آئیں گے۔ جناب سلمان محمدی کو کیا کہا تھا نبی نے؟ یا سلمان انت مدرکہ، اے سلمان تم ان کو پالو گے، امام زمانہ علیہ السلام کو۔ یا رسول اللہ انی مؤجل الی ذلک الوقت، اتنی حیات دی جائے گی مجھے؟ کہا نہیں، حیات اتنی نہیں دی جائے گی، جو تم جیسی معرفت رکھتا ہوگا اور تم
اے سلمان مر بھی جائے گا تو پروردگار اسے اٹھائے گا، ان کے منتظر ہونے کی وجہ سے ان کے لشکر میں شامل کرے گا۔ جناب سلمان کہتے ہیں فَقُمْتُ مِنْ فَوْرَتِي، اس کے بعد جیسے ہی میں اٹھا اب مجھے پرواہ نہیں تھی، آج موت آئے کل موت آئے ان کے لشکر میں تو شامل ہوں گا میں۔ ٹھیک ہے، جناب سلمان تھے۔ جناب مالک استر کے حوالے سے ملا چھٹے امام سے حدیث ہے 27 لوگ ظاہر کوفہ سے اٹھائے جائیں گے جو امام امر و زمان کے لشکر میں شامل ہوں گے، جناب ابو دجانہ، جناب مالک استر اور کئی اصحاب کے نام اس میں ذکر ہوئے۔ 50 خواتین ہوں گی، ٹھیک ہے، گزشتہ زمانوں سے 13 خواتین گزشتہ زمانے سے ہوں گی، ٹھیک ہے، گزشتہ لوگوں میں، جناب حبابۃ الوالبیہ، جناب ایمن، جناب سعید الاحمسیہ۔ اب یہ 10 خواتین جو ہیں، مثلا اب کون ہے سعید الاحمسیہ؟ سنا ہے نام؟ ٹھیک ہے، کون ہے؟ چھٹے امام کی صحابیات میں ہیں۔ اب یہ بڑا موضوع ہے نا کہ جایا کرتی تھی کوفہ سے، جایا کرتی تھی کہاں؟ مدینہ جایا کرتی تھی، ٹھیک ہے، امام کی خدمت میں گئی، امام نے کہا کیوں آئی ہیں یہاں؟ کہا لی ازور قبور الشہداء، شب جمعہ اس لیے روایت پیش کر رہا ہوں۔ امام نے کہا یا عجبا لأہل العراق تأتون من سفر بعید وتترکون سید الشہداء وتزورون قبور الشہداء، سید الشہداء کی زیارت چھوڑ کے اتنی دور سے شہداء کی قبروں کی زیارت کرنے مدینہ آئے ہو، ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگی مولا سید الشہداء کون؟ امام حسین علیہ السلام، تو خواتین بھی زیارت کر سکتی ہیں؟ کہ لا بأس بمن کان مثلک، جو تم جیسی باحجاب محجبہ دیندار خاتون ہو، کوئی حرج نہیں ہے، جائے، اس کو بھی وہی اجر ملے گا۔ مولا کیا ملے گا؟ اجر بیان کیا، پھر احکام بیان کرتی تھیں۔ اب اس حوالے سے جناب ایمن، جناب حبابۃ الوالبیہ، اب یہ خواتین پچھلے زمانے سے شامل ہوں۔ بڑا موضوع ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، طویل موضوع ہے امام علیہ السلام کے حوالے سے یہ بھی کہ گزشتہ زمانوں میں سے کون کون امام علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوگا۔ ملائکہ کے ذریعے امام علیہ السلام کی نصرت، کیا مطلب؟ کون کون سے کتنے ملائکہ کن صفات کے ساتھ شامل ہوں گے؟ وہی بدر والے ملائکہ، اور وہ ملائکہ کتنے؟ ان 4000 ملکن، 4000 فرشتے ایسے ہیں جو قبر امام حسین پہ موجود ہوتے ہیں۔ ما یاتیہ زائر الا استقبلوا، کوئی زائر نہیں آتا مگر یہ کہ اس کا استقبال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ولا مرض احد الا عادوہ، کوئی مریض ہو جائے کربلا کی سرزمین پہ، یہ آ کے اس کی عیادت کرتے ہیں، جو اس دنیا سے رخصت ہو جائے اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ کون سے 4000 ملک ہیں؟ وہ ملک ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آئے تھے، امام نے منع کر دیا، دوبارہ چلے گئے آسمان پہ، پھر آئے تو امام شہید ہو گئے، پھر کہا پروردگار قیامت تک ہم اسی سرزمین پہ رہیں گے، جب ان کے خون کا انتقام لینے والا آئے گا تو اس کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ تو یہ 400 ملائکہ، 4000 ملائکہ، 4000 ملک، 4000 ملائکہ اس لشکر میں شامل ہوں گے۔ پھر جناب جبرائیل دائیں طرف، جناب میکائیل بائیں طرف، کس طرح اللہ ملائکہ سے مدد کرے گا، ملائکہ کے پروں پہ کس طرح پرواز کر کے مومنین امام علیہ السلام تک پہنچیں گے، یہ والا موضوع یہ بھی اہم موضوع ہے۔ نیا موضوع ہے کہ نہیں ہے؟ ہوش لولا، آگے بڑھیں خوب۔ اجتثاب، کتنے موضوع ہو گئے؟ 23 موضوع ہو گئے۔ اچھا بھائی آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا، پھر ظہور کا وقت معین کرنا، بس یہ ہو گیا۔ اب فلاں 2023 میں قیامت آ جائے گی، صحیح ہے، 2024 میں یہ ہو جائے گا، یہ والی چیزیں اس کی مذمت ہے۔ کذب الوقاتون، جھٹلایا گیا ان کو کہ وقت معین کرنے والے جھوٹے ہیں، یہ والا موضوع اس حوالے سے بھی روایت میں ذکر ہوا۔ پھر امام علیہ السلام کے مقدس اسماء اور القاب، امام کے جو نام ہیں، ٹھیک ہے، مہدی نام کیوں رکھا گیا؟ مثلا لأنہ یہدی الی کل امر خفی، کیونکہ ہر چھپے ہوئے معاملے کی جانب وہ رہنمائی کریں گے، ان کی رہنمائی کر دی گئی ہے، ہر گمراہ کی رہنمائی کریں گے۔ لما سمی القائم لأنہ یقوم بعد موت ذکرہ، ان کا ذکر ختم ہو جائے گا پھر وہ قیام فرمائیں گے۔ کیوں یہ نام رکھا گیا؟ امام علیہ السلام کے جو القاب ہیں، شرید نام کیوں رکھا گیا، طرید نام کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ ان کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ مثلا امام علیہ السلام کے القاب اور اسماء، اس حوالے سے گفتگو۔ پھر اسی کے ذیل میں گفتگو آ جائے گی، ایک الگ سے الگ موضوع ہے کہ غیبت کبریٰ میں آیا امام علیہ السلام کا وہ نام لینا جائز ہے کہ جو رسول کا نام ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ لا یسمیہ الا کافر، حدیث آئی، اس حدیث سے کیا مراد ہے؟ یعنی اسی لیے علماء نے بعض نے کیا لکھا، شیخ صدوق علیہ الرحمہ مثلا جب کبھی نام آتا لکھتے میم ہے میم دال، تو آیا ایسا ہی لکھنا ہے یا ان احادیث کا کیا مطلب ہے؟ آیا وہ احادیث ظہور تک کی ہیں یا صرف غیبت صغریٰ کی ہیں؟ تو یہ بھی ایک الگ سے موضوع ہے، امام علیہ السلام کا نام لینا جائز ہے نہیں ہے، اس پہ بھی باقاعدہ کلام کیا علماء نے۔ امام علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام سے شباہتیں، ٹھیک ہے، کتنے موضوع ہو گئے بھائی؟ 27 موضوع ہو گئے۔
یہ بہت بڑا موضوع ہے. امام مہدی علیہ السلام کی اور انبیاء علیہ السلام سے شباہتیں مکیال المکارم میں ذکر ہوا ہے. ایک ہے غیبت، ٹھیک ہے، میں نے ذکر کیا شیخ صدوق کی کتاب کیا ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے کمال الدین تمام النعمہ. اس میں انبیاء علیہ السلام کی غیبت کا ذکر ہوا. امام نے کہا تھا انبیاء کی غیبت کا ذکر کرو، وَاذْكُرْ فِيهِ غیابات الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کی غیبت کا ذکر کرو. غیبت کی بات نہیں کر رہا، فقط غیبت کے اعتبار سے نہیں شباہت، ہر لحاظ سے شباہت. سنتیں انبیاء علیہ السلام کی سنتیں امام امر زمان میں، مثلا جناب داؤد حضرت موسیٰ کے کون سے وصی تھے؟ 12ویں وصی تھے. امام زمان علیہ السلام 12ویں وصی ہو گئے. جناب داؤد کو حضرت موسیٰ کے لباس زرہ برابر آ گئی تھی. 12ویں امام کو رسول خدا کی زرہ برابر آئے گی. جناب داؤد سے اللہ نے انتقام لیا تھا، وہ اسی طریقے سے امام بہت ساری شباہتیں انبیاء علیہ السلام. جناب موسیٰ سے شباہت، ولادت سے پہلے مخفی رہنا، ولادت کے بعد قتل کی سازش کرنا، پھر دربار میں بلا کے جناب موسیٰ کے قتل کی سازش، امام زمان علیہ السلام کو دربار میں بلا کے قتل کی سازش کی گئی، روایت موجود ہے، ٹھیک ہے. پھر جناب یوسف سے شباہت، یہ انبیاء علیہ السلام سے شباہت، بلکہ اس کے حوالے سے کافی کتابیں مکیال المکارم میں بھی ہے. ایک ہمارے استاد ہیں سید مرتضیٰ جمال الدین، انہوں نے کتاب لکھی ہے اس حوالے سے، بڑی بہترین کتاب ہے، سنن انبیاء فی خاتم الاوصیاء، انبیاء علیہ السلام کی سنتیں خاتم الاوصیاء امام امر و زمان میں، ٹھیک ہے. 400 صفحات پہ یہ کتاب ہے. اگر آپ لوگ کہیں گے تو PDF میں موجود ہے، بھیج دی جائے گی، ٹھیک ہے. یہ بھی بڑا موضوع ہے، اہم موضوع ہے یہ، انبیاء علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام، ٹھیک ہے. تھک گئے؟ 2-4 موضوع لکھوا رہے ہیں، سنیے. رجعت کا موضوع بہت بڑا موضوع ہے، امام سے متعلق ہے نا، ٹھیک ہے. آگے مثلا جو امام علیہ السلام سے متعلق زیارات ہیں ان کی شرح زیارت آل یاسین، کتابیں لکھی ہیں علماء نے اس پہ، ٹھیک ہے. زیارت آل یاسین اس کی شرح، صحیح، امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے. پھر اسی طریقے سے امام علیہ السلام کی حکومت، امام علیہ السلام کی حکومت کیسی ہوگی، وہ آفاقی حکومت، اس میں کیا ہوگا، کس طریقے سے امام حکومت کریں گے، کیسے لوگ زندگی گزاریں گے، اور ظلم نہیں ہوگا، سانپ بچھو کاٹیں گے نہیں، نقصان نہیں پہنچائیں گے. بھائی مومنین کے بچے سانپ بچھو سے کھیلیں گے، کھلونوں کا خرچہ بچ جائے گا. ایسا ہی ہے کہ تو یہ ایک باقاعدہ موضوع ہے. امام علیہ السلام کی حکومت کیسی ہوگی، شیر بکری ایک اس سے پانی، کیا مطلب، کیونکہ شیر تو درندہ ہے لیکن امام کے نہیں، امام کے اصحاب کی اطاعت میں ہوگا، بیان ہوا تھا، روایت بیان ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک موضوع ہے. اس کے علاوہ آخری موضوع میری طرف سے لکھ لیجیے، اگر کوئی آپ کے ذہن میں، اور لکھ لیجیے گا. امام کے سفراء، امام کے نائبین، 4 سفراء، ان کی صفات ہیں، باقاعدہ کوالٹیز ہیں. جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں، ما ادیا فانی یؤدیان، میری طرف سے پیش کرتے ہیں. اور ان کی صفات کی کیا وجہ تھی کہ انہی کو یہ سفارت ملی، بڑے بڑے علماء موجود تھے، ٹھیک. ان کا کوالٹی، ان کا کردار، ان کو ابواب کہا جاتا تھا امام علیہ السلام کا، ٹھیک ہے. یہ اس طریقے سے اور کافی موضوعات جن پہ ہو سکتی ہے گفتگو. کتنے موضوع لکھوا دی؟ 31 موضوع ہو گئے. کوئی اور موضوع کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ حکومت بیان کر دیا جی، وہ حکومت کے میں آ جائے گا. آپ کہیں کہ بھئی کس کس سے جنگ ہوگی، سفیانی آئے گا، دجال آئے گا، کیسے جنگ ہوگی، روم کی جانب کیسے لشکر بھیجیں گے، وہ تقریباً اس کے ذیل میں آ جائے گا. امام علیہ السلام کی ضرورت کیوں ہے غیبت کے دور میں؟ ہاں خوب ہے یہ ایک باقاعدہ، ہاں غیبت کے دور میں نعم، یہ وہ خود امامت کے اعتبار سے ہو جائے گا. خوب ہے، اچھا ہے. علامت ظہور لکھوا دیا ہم نے. شرائط اور کیا مطلب، کیا شرائط؟ ایک جملہ سن لیجئے گا، وہ یہ کہ دیکھیں احادیث میں ملا کہ پروردگار جس طرح جناب موسیٰ کے معاملے کو ایک رات میں اللہ نے مکمل کیا تھا نا، گئے تھے آگ لینے کے لیے، پیغام مل گیا، رسالت لے کے آئے. پروردگار ایک رات میں بھی امام کے معاملے کو مکمل کر دے گا. ہمیں علامتوں کا انتظار کرنے کا نہیں کہا، امام کا انتظار کرنے کا کہا گیا. یہ بات ذہن میں رہے، ٹھیک ہے. عین ممکن ہے جس کی ولادت بغیر علامت کی ہو جائے، اس کا ظہور بھی بغیر علامت ہو سکتا ہے، صحیح ہے. علامتیں اس لیے کہ ہاں یقین میں اضافہ ہو، ٹھیک، یہ والی چیزیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بہرحال علامتیں ہیں، بدا ممکن ہے، بدا چینجنگ ممکن ہے. علامت کے حوالے سے امام کے ظہور میں بدا ممکن نہیں ہے. تو لہٰذا آپ شرائط کہیں، علامت کہیں، جو بھی معاملات کہیں، اس میں ایک مشکل ہو سکتی ہے بعض اوقات. ابھی یہ علامت پوری نہیں ہوئی، ابھی بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ گیا، ابھی امام نہیں آئیں گے، مثال کے طور پہ. خیر، نعم، انبیاء یہ وہی رجعت میں آ جائے گا،
ٹھیک ہے، اور کوئی موضوع نیا ہو تو بیان کریں. جی توقیات امام مہدی علیہ السلام، یہ امام کے ارشادات میں آ جائے گا، جو ہم نے بیان کیا امام کے ارشادات، اس میں توقیات آ جائیں گی. ہاں تو دور حاضر میں وہ بیان کیا نا، اصحاب امام مہدی کے ذیل میں آ جائے گا، کون کون لشکر میں شامل ہوں گے، اصحاب کے ذیل میں آ جائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.